السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وباليقين محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها، فإن الله تعالى ينزل بغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فأعافي، ألا كذا حتى يطلع الفجر، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو یہاں جمع فرمایا اور دین کی نسبت پر اللہ نے ہمیں اور آپ کو کچھ سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ آج چاند کی تاریخ 10 شعبان المعظم سن 1447 ہجری ہے۔ یہ ماہ مبارک ماہ شعبان ہے۔ یہ مہینہ کریم الطرفین ہے، ایک طرف رجب جیسا بابرکت مہینہ جس کے اندر آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اور دوسری طرف رمضان المبارک کا مبارک مہینہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ برسات کے قطرے، بارش کے قطرے سے زیادہ اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، جس مہینے کے اندر اللہ کی رحمت بارش کے قطروں سے زیادہ زمین پر اترتی ہے، تو اس کے درمیان میں یہ مہینہ ماہ شعبان ہے۔ شعبان کے مہینے میں آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس مہینے کے درمیان میں ایک دن، ایک رات ہے جس کو عربی میں لیلۃ النصف من شعبان کہتے ہیں، 15ویں شعبان کی رات، جس کو ہم اور آپ شب برات سے جانتے ہیں۔ یہ اس رات کے اندر اللہ کی مغفرت کی برسات ہوتی ہے، اور اس رات کے تعلق سے امت کے درمیان چند گروہ ہیں۔ ایک گروہ کا کہنا یہ ہے کہ اس مہینے کی 15ویں شعبان کی رات کی جو روایتیں ہیں وہ ضعیف ہیں، قابل تقلید اور قابل عمل نہیں ہے، اس معنی کر وہ لوگ اس رات کو اہمیت نہیں دیتے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اس رات کے اندر اتنی چیزیں بڑھا چڑھا کر خرافات، رسومات لے آئے ہیں اور جس کو دین سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اس کا تعلق دین اور شریعت سے نہیں ہے۔ اس لیے میں ان دونوں کے درمیان مابین درمیانی باتیں
اعتدال کی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب مد ظلہ العالی نے فرمایا کہ اس رات کے اندر جو بھی روایتیں منقول ہے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگرچہ روات کے اعتبار سے، راوی کے نقل کرنے کے اعتبار سے اس کے اندر ضعف ہے، لیکن ضعف کہنے سے اس معنی کر نہیں کہ ان روایتوں کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ اگر ایک ہی بات اگرچہ کمزور ہو لیکن متعدد راویوں سے اگر منقول ہو تو اس کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور حدیث ضعیف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حدیث کمزور ہے، بلکہ حدیث ضعیف ہم کیوں کہتے ہیں؟ راویوں کے اوصاف اور صفت کے اعتبار سے کہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سنا، صحابہ سے تابعین نے سنا، تابعین سے تبع تابعین نے سنا، پھر اس کے ماں بعد کے لوگ سنتے ہوئے ہم تک یہ باتیں پہنچی۔ اب ان کے درمیان میں کوئی راوی ایسا ہے جو صفت کے اعتبار سے محدثین کے نزدیک اس اوصاف کا مالک نہیں ہے جس کے اندر حدیث کو قوی کہا جائے، تو اس اعتبار سے اس حدیث کو ضعیف کہہ دیا جاتا۔ ضعیف حدیث ضعیف نہیں ہوتی، راویوں کے نقل کے اعتبار سے اس کے اندر ضعف کا نام لگ جاتا ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اس رات کے عبادت کے سلسلے میں 17 حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے۔ اگر ایک دو روایت ہو تو انسان انکار کر سکتا، لیکن اگر کثیر تعداد میں ہوگی 17 روایتیں اس رات کی عبادت کے تعلق سے منقول ہو، اگرچہ صحت اور اوصاف کے اعتبار سے کمزور کیوں نہ ہو، لیکن ایک ہی بات اگر متعدد حضرات نقل کرتے ہو تو اس کے اندر حدیث کے جو ہے اصول کے اعتبار سے اس کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ قابل عمل ہوتا ہے۔ اس لیے آئیے آج کی جمعے میں وہ چند روایتیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا، ان سے روایت مروی ہے کہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں اگر کوئی شخص ان راتوں کو عبادت کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے زندہ رکھیں گے ان کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ پہلی روایت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 راتیں 5 شب بڑی سعادت کی ہیں، اگر کوئی ان راتوں میں قیام کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، دعا کے ذریعے ان راتوں کو زندہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دے گا۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ ان میں سے پہلی راتیں ذی الحجہ کی 8 تاریخ کی، دوسری 9 ذی الحجہ کی راتیں، تیسری 10 ذی الحجہ کی راتیں، یعنی بقرعید سے پہلے کی جو 3 شب ہے، 3 راتیں ہیں، یہ 3 راتیں بڑی بابرکت سعادت کی رات ہے۔ اس رات میں اگر کوئی عبادت کرے، ذکر کرے، اذکار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتے۔ اور چوتھی رات عید الفطر کی رات، جس کو لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات کہتے ہیں، اس رات میں بھی اگر کوئی بندہ قیام کرتا، عبادت کرتا، اللہ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا۔ اور 5ویں رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ النصف من شعبان، 15ویں شعبان کی رات، جس کو ہم اور آپ شب برات کہتے ہیں، اس رات میں اگر کوئی بندہ ذکر کے ذریعے، عبادت کے ذریعے راتوں کو زندہ رکھے گا، اللہ اس کے لیے جنت واجب فرما دے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ عبادت، جاگنا مقصود نہیں ہے۔ ہم اور آپ جس طرح جاگتے ہیں یہ جاگنا مقصود نہیں، بلکہ ان راتوں میں عبادت کرنا، ان راتوں میں اللہ کا ذکر کرنا، ان راتوں میں اللہ سے دعائیں مانگنا، یہ اصل چیز ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہو تو اس رات میں جاگنا ہی بیکار ہے، کیونکہ جس رات کی عبادتیں عظیم ہوتی ہیں
ان راتوں میں نافرمانیوں پر گناہ بھی عظیم ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دوسری روایت حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہے کہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہ میں ایک رات بستر پہ آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر آرام فرما نہیں رہے۔ میں پریشان ہو گئی، آقا کہاں چلے گئے؟ میں تلاش کرنے کے لیے حجر مبارکہ سے نکلی، یہاں تک کہ تلاش کرتے کرتے جنت البقیع پہنچی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے مجھے آتے ہوئے دیکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا اللہ اور اللہ کے رسول تمہارے سلسلے میں تمہارے بارے میں ظلم کریں گے کہ تمہاری باری میں حضور علیہ السلام دوسرے اہلیہ محترمہ کے پاس چلے گئے ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ رات 15ویں شعبان کی رات ہے، یہ رات دعا اور ذکر کرنے کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو قبیلے بنو کلب کی بھیڑ اور بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں اس کی تعداد میں اللہ تبارک و تعالی اپنی بندوں کو، اپنے مخلوق کو اللہ مغفرت فرماتے ہیں۔ قبیلے بنو کلب عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا جس کی بکریاں جب نکلتی تھی تو پہاڑوں کی خلاؤں کو پر کر دیتی تھی، عرب میں مشہور تھا۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کا نام لے کر فرمایا اس کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں اس کی تعداد میں اللہ تعالیٰ اس رات میں یعنی 15ویں شعبان میں شب برات میں اللہ رب العالمین جہنم سے آزادی اپنے بندوں کو دیتے ہیں۔ تیسری روایت شعب الایمان للبیہقی کی ہے، روایت نمبر 3556 نمبر روایت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آتانی جبرائیل فقال هذه الليلة ليلة النصف فللہ اتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب او كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل میرے پاس تشریف لائے اور لانے کے بعد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الليلة ليلة النصف من شعبان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات 15ویں شعبان کی رات ہے، فَلِلَّهِ يُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اس رات میں اللہ کی طرف سے اللہ کے لیے جہنم سے آزادی ملتی ہے لوگوں کو، اور کتنی تعدادوں میں بِعَدَدِ شُعُورِ غَنَمِ كَلْبٍ، قبیلے بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں اس تعداد میں اللہ تبارک و تعالی اس رات میں اپنے بندوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں اس رات میں کوئی عبادت نہیں، ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بنیاد پر ہم اس رات میں عبادتیں کرتے ہیں، اس رات میں اللہ سے لو لگاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرب سجود ہوتے ہیں۔ چوتھی روایت حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دریافت فرمایا، اے عائشہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو ہم عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتا دیں کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں آئندہ سال پیدا ہونے والے بچوں کے نام تجویز کیے جاتے ہیں اور ان کے نام بھی لکھے جاتے ہیں جو آئندہ سال انتقال کریں گے، یعنی جو بچہ مورد وجود ہونے والا ہے، جو ماؤں کے رحموں سے دنیا میں آنے والا ہے، ان بچوں کے نام تجویز کیے جاتے ہیں اور ان لوگوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں جن کی زندگیاں آگے ایکسپائر ہونے والی ہیں، جو دنیا کو چھوڑ کر مالک حقیقی کے پاس جانے والے ہیں، ان کے نام لکھے جاتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس رات میں بندوں کے لیے روزی رزق نازل کیا جاتا، تجویز کیا جاتا، کس کو کیسی روزی ملیں گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں جا نہیں سکتا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں جا نہیں سکتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثبوت فرمائے، سر کو جھکا لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا نے اپنے سر کو اٹھایا اور فرمایا، عائشہ میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں جا نہیں سکتا۔ یعنی جب تک اللہ رحمت نہیں فرمائے گا، کرم نہیں فرمائے گا، اس وقت تک بندہ اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت جا نہیں سکتا۔ اور اللہ کی رحمت کب متوجہ ہوگی؟ اعمال کی بنیاد پر متوجہ ہوگی جب بندہ اب اوامر اور نواہی، دو چیزیں ہیں کہ اوامر اللہ کے حکم کو ادا کرنا، نواہی جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ یہی تو شریعت، یہی اسلام، یہی اللہ کا فرما برداری ہے۔ صرف جبہ پہن لینا، پگڑیاں لگا لینا، جھک کر چلنا، سلام کر لینا، پیشانی میں داغ بٹھا لینا، اس کا نام بزرگیت نہیں، اس کا نام اسلام نہیں۔ اسلام تو یہ ہے کہ انسان اوامر اور نواہی دونوں چیزوں کو پکڑ کے رکھے کہ اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اپنے دل پر کتنا بھی شاق کیوں نہ گزرے، کتنی مشقت کیوں نہ آ جائے، ہم اس حکم کو کریں گے۔ اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا، چاہے جتنی نصیحتیں آ جائے، میں ان کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اللہ نے فرما دیا سود حرام ہے، سود کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اللہ نے فرما دیا جھوٹ حرام ہے، ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے، چاہے جتنا بھی شاق گزر جائے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے اوامر اور نواہی یہ دو کام اگر کریں گے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اور اللہ کی رحمت ساتھ ہوگی تو اللہ جنت عطا فرمائے۔ پانچویں روایت ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، 1388 نمبر روایت۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس رات میں کوئی عبادت منقول نہیں ہے، ان کے لیے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها۔ کہ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے، جب 15ویں شعبان کی رات ہو تو تم رات میں قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو۔ قیام کا مطلب عبادت، کہ اپنا پورا وقت اللہ کی عبادت میں لگانا، اللہ کی ریاضت میں لگانا، اللہ سے لو لگانا کہ اللہ گزشتہ اب تک جتنی گناہیں ہو گئی، معصیت ہوئی، نافرمانی ہوئی، یا ربا ہم پشیماں ہیں، شرمندہ ہے، یا اللہ آپ نے بہت ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، بن مانگے اللہ نے ہر چیز ہر نعمت آپ نے دی ہے، پھر ہم نے نہ آپ کی ناشکری کی، ہم آپ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر گناہوں کی معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ پوری رات اللہ کی عبادت میں، دعا میں، ذکر میں، اذکار میں، قرآن کی تلاوت میں۔ یہ نہیں کہ گاڑیاں لینا، ریسنگ کرنا، پولیس والے بھی پریشان کہ بھائی یہ رات کیوں آ گئی، ادھر کی لائٹ کو توڑنا، ادھر کی لائٹ کو توڑنا، اسلام اس کو روا نہیں دیتا میرے بھائی۔ اگر عبادت کر رہی ہے تو جاگو، ورنہ گھر میں محصور ہو جاؤ، سو جاؤ، سونا بھی عبادت۔ عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کر سو جائے، فجر کی نماز پڑھ لے، پوری رات عبادت کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ جاگ کر کیوں ہم اپنے اعمال میں جب نیکیاں نہیں کما رہے، گناہ کیوں کما رہے؟ اور جاگنا فرض اور واجب بھی نہیں، اگر آپ کو سونا سو جائیے۔ سڑکوں پر گھومنا، سڑکوں پر تفریح کرنا، چار آدمی بیٹھ جانا، کسی کی غیبت لے کر بیٹھ جانا، وہ بھی اللہ کے پوتر گھر میں، تعجب کی بات امت پر۔ جدھر اکثر راتوں میں یہ دیکھا گیا کہ لوگ کہیں 4 آدمی، کہیں 3 آدمی، کہیں چوراہوں پر بیٹھ کر کسی نہ کسی انسان کے متعلق باتیں کر رہا۔ ہم کیوں غیبت کر؟ حالانکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت شد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، تم جانتے ہو مسکین کون؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی بتا دیں مسکین کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، نمازیں لے کر آئے گا، تہجد لے کر آئے گا، حج لے کر آئے گا، لیکن اس حالت میں آیا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو غیبت کیا ہوگا، کسی کا حق مار لیا ہوگا، ایک ایک نیکی کر کے سب کو دے دی جائے گی، پھر بھی بچے گا تو دوسرے کا گناہ اس کے سر پہ ڈال دیا جائے اور جہنم میں دھکیل دیا جائے۔ میرے بھائیوں، اگر جاگنا عبادت مقصود ہے تو جاگو، ورنہ اگر عبادت مقصود نہیں، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھو، سو جاؤ اور تہجد میں اٹھ جاؤ تھوڑی دیر پہلے، اللہ کے سامنے رو لو،
اللہ کے سامنے، پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لو، پوری رات عبادت کا ثواب دام اعمال۔ لیکن اگر پوری رات جاگ سکتے ہیں غیبت سے اپنے پرہیز کر کے، معصیت سے بچ کر، گناہ سے بچ کر، تو اس سے بڑا اچھا کام کیا ہو سکتا؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها، جب 15ویں شعبان میں شب برات آئے تو رات میں قیام کرو، یعنی عبادت کرو، اور دن کا روزہ رکھو۔ یہ روزہ فرض اور واجب نہیں ہے، یہ روزہ نفل ہے۔ کوئی اگر نہ رکھے اس پر لان و تان نہ کرے، ضروری نہ سمجھے، یہ بات ذہن میں رکھے۔ مسئلے بعض اوقات انسان کہتا میں روزہ رکھا، تو نہیں روزہ رکھا، بڑا کھانے والا بن گیا، بڑا یہ بن گیا۔ نہیں میرے بھائیو، یہ روزہ نفل ہے، اگر سکت ہے تو رکھ سکے، ثواب بڑا ثواب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقوموا لیلا وصوموا یوما، رات کو قیام عبادت کرو اور دن کا روزہ رکھو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن اللہ ينزل بغروب الشمس الى السماء الدنیا فیقول، کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں سورج غروب ہوتے ہی اللہ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ خاص تجلی آسمان دنیا پر فرماتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں الا من مستغفر فاغفر له، الا مسترزق فارزقه، الا مبتلا فاعافی، الا کذا حتی یطلع الفجر۔ ہے کوئی گناہوں سے معافی چاہنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی مصیبت زدہ اپنی مصیبت کو دور کرنے کی دعا کرنے والا؟ میرے بھائیو، رب ذوالجلال کائنات کے مالک اس رات میں خود نعرہ دے رہا ہو، اعلان کر رہا ہو، اور ہم نہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر نہ مانگے، تو ہم سے بڑا محروم القسمت انسان کون ہو سکتا؟ ایسے تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہ ہر رات، روزانہ راتوں میں جب 2 حصے گزر جاتے ہیں، تیسرا حصہ رات کا بچتا ہے، اللہ آسمانی دنیا پر آ کر یہی آواز لگاتے ہیں۔ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَنزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حَتَّى يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ آخَرَ، الا من مستغفر فاغفر له، الا مسترزق فارزقه، الا مبتلا فاعافی۔ ہر رات کنٹینیو اللہ تبارک و تعالیٰ جب رات کا 2 حصہ گزر جائے، آخری حصہ، رات کو 3 میں ڈیوائڈ کرو اور آخری حصہ بچتا، ہر روزانہ راتوں میں اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے۔ لیکن 15ویں شعبان کو خصوصی طور پر مغرب سے ہی اللہ آسمان دنیا پر آ کر نعرہ لگاتا ہے کوئی بیماری سے شفا چاہنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا؟ آج جو اولاد کے لیے مندروں کا، مزاروں کا، باباؤں کا چکر لگا رکھے، میرے بھائیو اس رات میں اٹھ کر اللہ سے مانگو، اللہ دینے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں دیا؟ 120 سال کی عمر میں حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے اولاد دی۔ 120 سال میں بیوی صاحبہ کی عمر 98 ایئرس اور ان کی عمر 120 سال، اور انہوں نے کن سے مانگا تھا؟ کسی باباؤں سے نہیں، اللہ سے مانگا تھا۔ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یہ دعا تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ آواز لگا رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کر ہم اللہ سے مانگے، جو مانگنا اللہ سے مانگو۔ اللہ کا دربار بڑا نرالا، اللہ کسی کو محروم نہیں کرتا۔ جب دنیا میں کسی انسان سے اگر مانگا جائے، اس کی تعریف کی جائے، انسان خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ رب الجلال کائنات کے مالک تو بدرجہ اولا اپنے بندے سے خوش ہوگا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس رات میں اللہ سے مانگے۔ اللہ کب تک یہ آواز لگاتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا قضا حتی یطلع الفجر، جب تک صبح صادق طلوع نہ ہو جائے، تہجد کا وقت ختم نہ ہو جائے، مغرب سے لے کر صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے جتنا ہو سکے ہم اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں۔ یہ 5 روایتیں ہم نے نمونے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ایسے تو اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں 17 حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کو
اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تمام مخلوق کو اللہ بخش دیتے ہیں سوائے 2 آدمیوں کے، اور بعض روایت میں ہے 5 آدمیوں کے علاوہ سب کی اللہ بخشش فرما دیتے ہیں۔ دونوں روایتوں کو جوڑیں گے 7 انسان، 7 مرد، 7 لوگ، عورتیں ایسی ہیں جو دنیا کے اندر اس رات جیسے پوتر رات میں، جس رات میں اللہ کی رحمت جوش مار رہی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی بنیاد پر ایسے 7 لوگوں کو معافی نہیں دیتی۔ وہ 7 لوگ کون ہیں؟ وہ 7 گناہ کون سی ہے؟ ہم آج ہی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ سے مانگے، ان گناہوں سے معافی کی بھیک مانگے۔ میرے بھائیوں، روزانہ سونے سے پہلے کم از کم اتنا تو کر لینی چاہیے کہ 1 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ لیا کریں، 1 مرتبہ استغفار پڑھ لیا کریں، 1 مرتبہ ایمان مفصل پڑھ لیا کریں، تاکہ ہمارا ایمان کے اندر خدا نخواستہ کسی جملے کی بنیاد پر ایمان اگر نکل گیا ہم ایماندار تو بن جائیں گے۔ موت اگر آ گئی ایمان کی حالت میں، پتہ نہیں کیسے کیسے جملے دل میں نکلتے ہیں جس کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر انسان ایمان کے زمرے سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے آپ اگر خانقاہوں میں جائیں گے، کسی شیخ سے اگر بیٹھ ہوں گے تو پہلے استغفار کراتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھاتے ہیں، استغفار کراتے ہیں، پھر ایمان مفصل پڑھواتے ہیں۔ جو بچوں کو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر، ان کا ہم ورد رکھیں، روزانہ کا معمول رکھیں، تاکہ ہم ایماندار بن کر دنیا سے جائیں۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں سب کی بخشش فرما دیتے ہیں، لیکن 7 لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ 7 گناہ ایسے ہیں جس گناہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس رات میں بخشش نہیں فرماتے۔ پہلا، مشرک، شرک کرنے والا۔ یہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ نے سورۃ النساء میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک کی 3 قسمیں، توحید کی 3 قسمیں، توحید بالذات، توحید بالصفات، توحید اسماء و صفات۔ کہ کوئی بندہ اگر اللہ کی ذات میں اگر شریک کرتا ہے تو توحید بالذات ہے، اگر کوئی شرک بالذات ہے، کوئی شرک اسماء و صفات، اللہ کی جو صفت ہے، اللہ بھی سنتا فلاں بھی سنتا، اگر یہ عقیدہ رکھ رہا ہے تو گویا کہ اللہ کی صفتوں میں شریک ٹھہرا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ پہلا اسٹیج ہے کہ شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کے نیچے کا جو گناہ ہوگا اللہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک مقام پر 18 انبیاؤں کا ذکر فرمایا، نبیوں کا، 18 نبیوں کا ذکر کر کے اللہ نے آخر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ ہمارے انبیاء، یہ نبی، یہ رسول، یہ میسیجنر جو اللہ کے پوتر ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ اگر یہ بھی شرک کر لے، اللہ فرما رہا ان کے اعمال بھی عقارت اور بیکار ہو جائے۔ جب نبیوں کے سلسلے میں اللہ نے یہ فرمایا، میرے بھائیو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی؟ غور کریں، شرک سے بچنا ہے، اپنی زبان کو، اپنے عقیدے کو بالکل پوتر رکھو۔ اللہ کی ذات ہی سب کچھ کرتی ہے، ہماری گردنیں تلوار پر بھی ہو پھر بھی ہمارا عقیدہ ایمان و کاٹنے والی ذات اللہ کی۔ یہ تلوار کے اندر، چھری کے اندر طاقت نہیں، کیوں تاریخ ہمیں بتاتی ہے اگر تلوار کے اندر کاٹنے کی طاقت ہوتی حضرت اسماعیل السلام کی گردن پر چھری چلی، گردن نہیں کٹی۔ آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت ہوتی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ نہیں جلائی۔ اگر سمندر کے اندر ڈبونے کی صلاحیت ہوتی، موسیٰ علیہ السلام سمندر کے اندر کودے لیکن سمندر نہیں ڈبویا۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ کیا بتلانا چاہتا؟ قدرت کیا کہنا چاہتا؟ کہنا یہ چاہتا ہے آگ کے اندر صلاحیت نہیں، چھری کے اندر طاقت نہیں، اور پانی کے اندر کوئی پاور نہیں ہے میرے بھائی، سارا پاور میرا اللہ کا ہے۔ اس لیے شرک سے اپنے آپ کو بچائے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا الذین آمنوا لم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ قیامت کے دن امن والے، ہدایت والے کون لوگ ہوں گے؟ اللہ فرما رہا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم یعنی شرک کی ملاوٹ نہیں کی، یہ لوگ قیامت کے دن امن والے، ہدایت والے ہوں گے، ورنہ کسی کو ہدایت نہیں ملنے والی۔
جب تک ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہ ہوگی، بالکل پاک پیور نہیں ہوگا ایمان، میرے بھائیوں مشکل ہے ہدایت ملنا، قیامت کے دن نجات ملنا۔ کیوں؟ قرآن اعلان کرتا۔ تو پہلا گناہ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ مشرک کی بخشش نہیں کرتا، جو شرک کرنے والا۔ اور یاد رکھیں شرک صرف وہ نہیں ہے جو کھڑی مورتی کی پوجا کرتا، جو سوئے مردے کے سامنے سجدہ کرتا، کہ شرک نہیں ہے؟ میرے بھائیوں غور کریں آج دنیا کے اندر کدھر ہم جا رہے ہیں۔ تو پہلا گناہ یہ ہے کہ شرک، مشرک کی بخشش نہیں۔ دوسرا گناہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جو ہے شراب پینے والوں کے اللہ مغفرت نہیں فرماتے۔ جو بندہ اس رات میں شراب کے عادی ہوتے ہیں، اگرچہ نہلا دھلا کر آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک صدق دل سے توبہ نہ کریں گے اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ ایک روایت ہے حضرت اسماء بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہیں حدیث کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرب الخمر لم یرض اللہ عنہ 40 لیلہ اذا مات کافرا واذا تاب تاب اللہ علیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شراب کی گھونٹ پی، اللہ 40 رات اس سے راضی نہیں ہوگا۔ 40 رات شرابی سے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ لم یرض اللہ 40 لیلہ وَإِن مات کافرا، اگر اس حالت میں مر گیا کفر کی حالت میں مرے گا، وَإِن تاب تاب اللہ علیہ، اگر توبہ کر لیا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کرنے کے بعد وَإِنْ عَادَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يُسْقِيَ بِالطِّينَةِ الْخِبَالِ، اگر توبہ کرنے کے بعد پھر شراب میں لوٹ آیا، گناہ میں لوٹ آیا، اللہ کی معصیت شراب جیسی لت میں اگر لگ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو طینۃ الخبال سے پلائے گا۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ ما طینۃ الخبال، طینۃ الخبال کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدید من اہل النار، جہنمیوں کا خون اور پیپ اس کو پلایا جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں شراب سے توبہ کر لو، پکی سچی توبہ کر لو جو لوگ شراب کے عادی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں معاشرے کے اندر شرابی صرف وہ نہیں ہے جو شراب پی رہا، ایک ذمہ دار احباب، ذمہ دار لوگ شراب پیتے ہوئے لوگوں کو نہیں روکتے، کیا وہ گناہ نہیں کر رہے؟ کیا وہ معصیت میں نہیں جا رہے؟ کہ ہماری تہجد، ہماری نماز، ہمارا قرآن ہمیں نجات دے دے گا؟ ہم دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے گناہ کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان۔ ایمان کے صرف 3 درجے۔ پہلا درجہ جہاں پاپ دیکھو، نافرمانی دیکھو، ہاتھوں سے روکو، نہیں اس کی صلاحیت زبان سے روکو، اگر اس کی صلاحیت نہیں ہے تو کم از کم دل سے تو برا مانو، اس کے نیچے ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے، کوئی درجہ نہیں ہے۔ تو بتا یہ رہا تھا اس رات میں اللہ سب کی بخشش فرماتا 7 لوگوں کی بھی، پہلا مشرک، دوسرا شرابی، تیسرا کینہ رکھنے والا۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ کسی نے ہم پر ظلم کیا، کسی نے ہماری زمین ہڑپ کر لی، کسی نے ہمیں گالی دی، اب بدلہ لینے کی ہمیں صلاحیت نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، اب دل کے اندر جو بدخواہی پیدا ہو رہی ہے سامنے والے کے متعلق، اللہ کے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ کے اس کا بیٹا مر جائے، اللہ کے اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے، جو دل میں پیدا ہو رہی ہے اسی کا نام کینہ ہے، اسی کا نام کینہ۔ جس سینے میں کینہ ہوگا اللہ تعالیٰ شب برات میں، بخشش کی رات میں اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ اسلام کے اندر 2 آپشن۔ پہلا آپشن کیا ہے؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، سورۃ النحل کی آیت ہے، اگر کسی نے تم پر ظلم کیا تو اتنے ہی تم بدلہ لے لو، جتنا اس نے ظلم کیا فوراً بدلہ لے لو، بات ختم۔ اگر بدلہ نہیں لے سکتے تو اللہ فرماتا ہے اِن صبرتم فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، صبر کر لو، معاف کر دو، صبر کرنے والوں کے لیے اچھا اجر ہے اللہ کے پاس۔ تو 2 ہی آپشن ہے، اگر کسی نے ہم پر ظلم کیا، کسی نے ہمیں نقصان پہنچایا تو بدلہ لینے کی صلاحیت لے لو، ورنہ دل سے اللہ کے لیے معاف کر دو، قیامت کے دن اللہ ہمارا اجر بڑھا دے گا، ہمیں ثواب بڑھا دے گا، اور اس نے جو ظلم کیا قیامت کے دن قابل گرفت ہوں گے۔
تو تیسرا شخص وہ ہے جس نے کینہ اگر سینے میں رکھا، اللہ تعالیٰ اس کی اس رات میں بخشش نہیں فرماتی۔ ایک روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ ایک جنتی شخص آ رہا ہے۔ سارے صحابہ پریشان ہو کے جنتی شخص کون ہے؟ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے ایک ہاتھ میں جوتا پکڑے ہوئے آ رہے، داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے۔ پھر دوسرے روز اللہ کے رسول نے فرمایا جنتی شخص آ رہا ہے، زیارت کر لو۔ پھر وہی صحابی آئے، تیسرے دن بھی آئے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ دیکھیں پتہ کریں اس کے پاس کیا اعمال ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے ان کو دنیا میں جنتی کہا۔ اور انہوں نے ان سے اجازت چاہی، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے گھر میں 3 دن رہنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ 3 دن انہوں نے ان کا اٹھنا بھی دیکھا، بیٹھنا بھی دیکھا۔ 3 دن کے بعد دیکھا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، میں بھی تہجد پڑھ رہا ہوں، وہ بھی تہجد پڑھ رہے، بس جب جانے لگے تو ان سے کہے دیکھیں معاملہ کچھ نہیں، میں آپ کے اعمال دیکھنے آیا تھا لیکن کوئی خاص عمل تو نہیں ہے۔ تو حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں 2 عمل ایسے ہیں، ہو سکے اس کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے فرمایا ہو، ایک تو یہ ہے جب صبح ہوتا ہے تو میرا دل اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں کینوں سے پاک ہوتا ہے، میں ہر ایک کو معاف کر دیا کرتا ہوں، میرے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھائی کو اگر کوئی نعمت دے رکھا ہے اس نعمت پر میں حسد نہیں کرتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں یہی عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دنیا میں جنتی کہا۔ تو میرے بھائیوں وقت اجازت نہیں دیتا، مختصر یہ ہے پہلا شخص مشرک، اس کی بخشش نہیں، دوسرا شخص کینہ رکھنے والا، اس کی بخشش نہیں، تیسرا شخص شرابی، اس کی بخشش نہیں اس رات میں، اور چوتھا شخص ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ ماں باپ بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، یاد رکھو دنیا میں جو بے لوث کوئی چاہت نہیں، اس بنیاد پر اگر کوئی محبت کرنے والی ذات ہے تو ماں باپ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے دنیا میں ہے، جتنے بھی رشتے دنیا میں ہیں، کسی نہ کسی مقصد کے لیے محبت کرتی ہے یا کرتے ہیں۔ اولاد بھی کسی مقصد کے لیے محبت کرتی ہے۔ اب غور کر لیں آج کے حالات میں، اگر باپ کے پاس کوئی زمین پراپرٹی جائیداد نہیں ہے، اولاد باپ کی خدمت نہیں کرتی، کہتے کچھ مال ملے گا نہیں، خدمت کر کے کیا ملے گا۔ یہ عالم ہے لوگوں کا، بے لوث محبت کرنے والی ماں باپ کی ذات ہے۔ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ماں باپ اگر کسی بات کا حکم دے دے اف تک نہ ہو، اس طرح کہنا بھی حرام قرار دیا اللہ نے۔ اور اللہ نے فرمایا ماں باپ کے سلسلے میں وَلَا تَنْهَرْهُمَا قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ کو نہ جھڑکو، ان کے سامنے عاجزی کا بازو جھکا دو۔ آج دنیا میں جو آج ہمیں طاقت، مال، دولت، عقل، ساری چیزیں جو ملی ہے یہ ماں باپ کی صدقے میں ملی ہے۔ اگر وہ بچپن میں ہمیں دودھ نہ پلاتے، غور کرے بچپن کے عالم کو، ٹھنڈ کا موسم ہے پیشاب کر دیے، ماں اس پیشاب پہ سو گئی، بچے جگہ سلائی، سوکے پہ سلائی، یہ ماں باپ کی محبت ہے میرے بھائی۔ اللہ نے قرآن میں کہا ان کے لیے دعا مانگا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے پروردگار جس طرح اس نے بچپن میں اس پر رحم کیا آج ان پر رحم فرما۔ یہ دعائیں بڑا امپورٹنٹ روزانہ۔ حضرت مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ جو ہمارے استاد محترم بخاری شریف کی درس میں فرمایا کرتے تھے روزانہ ماں باپ کے لیے ایک مرتبہ دعا مانگ لینا، اور یہ فرماتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا، یہ دعا روزانہ پڑھ لیا کرنا۔ تو اس لیے میرے بھائیو چوتھا شخص وہ ہے جن کی اس رات میں اللہ بخشش نہیں فرماتا، ایک ہے چوتھا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، پانچواں ٹخنوں سے نیچے پائجامہ لٹکانے والا، جو لوگ کپڑے جینس یا دیگر نائٹ پینٹ جو ٹخنوں کے نیچے لٹکا کر پہنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں فرمائیں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جو حصہ ٹخنوں کے نیچے چھپے گا کپڑے کا وہ حصہ جہنم میں جلایا جائے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن میدان محشر میں ہر انسان پریشانی کے عالم میں ہوگا، اس عالم میں اللہ تعالیٰ 3 لوگوں پر نظر کرم نہیں فرمائیں گے، 3 لوگوں کو نہیں دیکھیں گے۔ ایک احسان کر کے جتلانے والا، دوسرا جھوٹ بیان کر کے سامان بیچنے والا، اور تیسرا ٹخنوں کے نیچے جینس یا پینٹ لٹکا کر پہننے والا۔ ان کو میدان محشر میں اللہ نظر کرم نہیں فرمائے گا۔
جبکہ ہر انسان تنکے تنکے کے سہارے کے اللہ کی کرم کی ضرورت پڑی اس دن اللہ نزل کرم نہیں فرمائے گا۔ اور چھٹا شخص جو ہے قتل کرنے والا، جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بخشش نہیں فرماتے ہیں، وہ شخص ہے جو کسی کو قتل کر دیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ساتواں شخص ہے قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ ناتا توڑنے والا، بہنوں سے رشتہ توڑ لیے، بھائیوں سے رشتہ توڑ لیے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر بھی نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، 7 طرح کے لوگ ہیں، ان گناہوں سے ہم بچیں۔ یہ جو آنے والا منگل کا دن گزر کر جو رات آئے گی، یہ بڑی پوتر رات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں قیام کرو، عبادت کرو اور دن کا روزہ رکھو، 4 شنبے کا روزہ رکھنا ہے، اور اس رات میں پورا وقت اللہ کی عبادت میں لگائے، پورا وقت اللہ کی۔ اگر نیند آئے سو جاؤ، لیکن گناہ نہ کرو، معصیت نہ کرو، اللہ کے گناہ سے بچو۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس رات میں 7 لوگوں کی مغفرت نہیں فرمائے گا، مشرک کی، کینہ رکھنے والے کی، اور اسی طریقے سے اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ شرابی کی، اور قطع تعلقی کرنے والے کی، اور ٹخنوں سے نیچے پائجامہ لٹکانے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ناحق قتل کرنے والا۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں بھی اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والا منگل جو ہے انشاءاللہ اس دن عشاء کی نماز 9:30 بجے ہماری اس مسجد میں رکھی گئی ہے، اس کے بعد چھوٹا سا پروگرام ہوگا۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو سنت سے فارغ نہیں۔